اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات جاننی چاہیے، یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے۔ پھر یہ کوشچن آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا کہ آخر پھر ہم اس کو قرآن کریم کے شروع میں پڑھتے کیوں ہیں جب یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم فرمایا ہے کہ جب تم قرآن کریم پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ آپ کے سامنے یہ سورہ نحل سورت نمبر 16 کھلی ہوئی ہے اور آیت نمبر ہے 98۔ اس میں آپ کے سامنے یہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن کریم پڑھیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیا کیجئے، من الشیطان الرجیم، دھتکارے ہوئے شیطان سے، مردود شیطان سے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورت نمبر 16 آیت نمبر 98 میں 98 میں یہ حکم دیا ہے، اس وجہ سے ہم قرآن کریم کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ دوسری بات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، یعنی پڑھنا تقریباً ضروری ہے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے، اور وہی الفاظ پڑھے جائیں گے جو آپ کے سامنے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تیسری بات، یا دوسری ہی اس کو رکھ لیجئے مسئلے کے ذریعے سے، کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے بیچ میں آدمی بات کرنے لگے یا کسی دنیاوی کام کی طرف توجہ کرے اور قرآن کریم کی تلاوت سے غفلت برتے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت سے وہ دوسری طرف ہٹ جائے، تو اس صورت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو دوبارہ دہرانا چاہیے۔ شیطان الرجیم، شیطان کو مردود کہا گیا۔ تیسری بات یہ اعوذ باللہ سے متعلق ہے کہ شیطان کو مردود کہا گیا، اس کی وجہ وہ ہے جو واقعہ قرآن کریم نے بہت سی جگہ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کے سامنے کھول کر دکھا دیتے ہیں، سورت نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ یہاں سے بیان کرنا شروع کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا کہ ہم نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، کہا تو نے سجدہ کیوں کیا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا، سجدہ نہیں کیا تو نے۔ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، کہنے لگا میں اس آدم سے بہتر ہوں، خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ، آپ نے اس کو آگ سے پیدا کیا ہے، مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کمتر ہوتی ہے اور آگ بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یہاں سے نکل جا، تیرے لیے یہاں پر تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے، نکل جا تو ذلیل ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے دھتکار دیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں خاص طور پر الرجیم کہہ کر بتلا دیا کہ یہ ہمارے دربار سے دھتکارا ہوا ہے، لہذا جس آدمی کا شیطان سے تعلق ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دربار سے دھتکار دیا جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، شیطان سے دشمنی کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر لیا جائے گا۔ شیطان کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، آپ ان کو تفسیر کی کتابوں میں پڑھ بھی سکتے ہیں اور تفسیر کی بیانات میں سن بھی سکتے ہیں، کیونکہ اصل تو ہمارا مقصد ہے گرامر سے قرآن کریم کا ترجمہ سکھانا، موٹی موٹی باتیں ہم تفسیر کی بیان کر دیتے ہیں۔ تو شیطان یہ جنات ہی ہے، کوئی نئی مخلوق نہیں ہے، جنات ہی کا ایک حصہ، جنات ہی کا ایک فرد ہے، اور جس طریقے سے انسانوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف ہیں،
اسی طریقے سے جناتوں میں سب سے بدبخت اور سب سے خبیث شیطان ہے، اور اس کا نام ہی ابلیس ہے۔ جہاں قرآن کریم میں لفظ ابلیس آیا ہے، اس سے مراد بھی شیطان ہے۔ شیطان سے متعلق یہ بات بھی یاد کر لینی چاہیے کہ شیطان ایک نہیں ہے، بلکہ شیطان بہت سارے ہیں۔ بہکانے کے لیے لوگوں کو الگ الگ متعین کیے ہوئے ہیں۔ بڑا شیطان تو وہی متعین ہے جس کو ابلیس قرآن کریم نے کہا ہے، لیکن اس کے بہت سارے چیلے اور شاگرد ہیں جو دوسروں کو بہکانے کے لیے لگے رہتے ہیں، اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر حدیث کے یہ بات بیان کی جاتی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا حصہ ہے۔ البتہ قرآن کریم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 7 آیتوں میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ البتہ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو ہر سورت کے شروع میں پڑھی جاتی ہے۔ تو ہر سورت کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سورت کا حصہ ہے، بلکہ وہ سورت کے شروع میں اس وجہ سے پڑھی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہاں سے سورت نئی سٹارٹ ہوئی ہے اور پہلی سورت مکمل ہو چکی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قرآن کریم نماز میں سورہ فاتحہ شروع کرتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے۔ تو اس بخاری شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، البتہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا حصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے کیوں ہیں جب یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کو بسم اللہ کے ذریعے سے معلوم ہوتا تھا کہ اب پہلی سورت مکمل ہو چکی ہے، دوسری سورت اسٹارٹ ہو چکی ہے۔ تو ان باتوں کی وجہ سے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی صورت میں پہلی ہی صورت اور پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس میں یہ حکم بھی دیا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ قرآن کریم پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اپنے رب کا نام لیا جائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی چنانچہ اپنے رب کا نام ہی لیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اقرأ بسم ربک سے نکلتا ہے کہ قرآن کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے، یعنی پڑھنا تقریباً ضروری سا ہے، اور ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی۔ جب تلاوت شروع کی جائے تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، اور جب سورت پڑھتے پڑھتے نئی سورت شروع کرنی ہو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے 2 نام ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 بڑا مہربان رحمان، نمبر 2 رحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں رحمت کے 2 الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جس سے اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تم قرآن کریم پڑھو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر بارش کی طرح برسیں گی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ رحمان پورے قرآن کریم میں 64 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ 64 مرتبہ استعمال کیا رحمان، اور 114 مرتبہ 114 اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رحیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں صرف 2 لفظ 180 مرتبہ تقریباً استعمال کیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 ہی لفظ 180 مرتبہ ہیں، اور یرحمو رحیمہ جو دوسرے الگ معنی ہیں رحم کرنے کے وہ الگ رہتے ہیں۔
الرحمن الرحیم میں ترجمے سے آپ کو فرق معلوم ہو گیا ہوگا۔ ہم یہاں پر اس کی اور زیادہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ عرب جب کسی چیز کے کوانٹٹی کا ذکر کرتے ہیں تو اس موقع پر بولتے ہیں فعلان کے سیم رحمان، یعنی جو سب پر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب کوالٹی کی اچھائی بیان کرنی ہوتی ہے تو فعیل کے سیم وزن بولتے ہیں، رحیم فعیل ایسا بولتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوالٹی بہت زیادہ ہے۔ تو اسی وجہ سے بڑا رحم کرنے والا، یہ سب پر رحم کرنے والا، یہ ترجمہ کیا ہے رحمان کا، اور نہایت رحم کرنے والا ترجمہ کیا ہے رحیم کا۔ اور اسی طریقے سے رحمان فعلان کے سیم اس وقت بھی بولا جاتا ہے جب کوئی چیز کسی سے بھری ہوئی ہو، جیسے عرب بولتے ہیں غضبان، بہت غصے سے بھرا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے رحمان بولا، یہ مطلب بتلانے کے کہ اللہ تعالیٰ رحم سے بھرے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے اس کا ترجمہ کیا بڑا رحم کرنے والا۔ اور رحیم بولتے ہیں اس موقع پر جہاں مستقل کسی چیز کے بارے میں بتلانا ہو کہ اس کے اندر یہ چیز ہمیشہ پائی جاتی ہے، جیسے عرب بولتے ہیں کریم جو ہمیشہ سخی ہو، شریف ہو، تو رحیم اس کا ترجمہ ہم نے اسی وجہ سے دوسرا کیا جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا رحمان کے اندر کوانٹیٹی بھی ہے، کوالٹی بھی ہے، کمیت بھی ہے، کیفیت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم سے بھرے ہوئے بھی ہیں۔ اور یہ مطلب نہیں کہ چند دنوں رحم کریں، بلکہ ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے سورہ فاتحہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، 11 نام بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ہم تو صرف آپ کے سامنے ایک ہی نام بیان کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کہتے ہیں جس سے اسٹارٹنگ کی جائے، کیونکہ قرآن کریم کی ابتدا اسٹارٹنگ اسی سورت سے ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ باقی سورہ فاتحہ کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ میں تم کو مسجد میں نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں گا۔ جب وہ مسجد سے نکلنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ سکھائیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سورہ فاتحہ سکھائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، یہ روایت مسند احمد میں ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے اسی طریقے سے ایک صحابی سے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسی سورت سکھاؤں گا کہ جو نہ تو توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، بلکہ نہ قرآن کریم میں اس جیسی سورت نازل ہوئی۔ اور پھر آپ نے ان کے جواب میں یہ آیت بتلائی کہ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے جو نہ قرآن میں نازل ہوئی اس جیسی سورت، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ یہ موطا مالک کی حدیث ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہاں پر ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اصل ابتدا قرآن کریم کی یہیں سے ہوئی ہے، یہ الحمدو کے سے اسٹارٹنگ کی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہلوا رہے ہیں، تو سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی زبان سے کہلوائی جا رہی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمام تعریفیں میرے لیے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے کہو اور اس کا دل میں یقین رکھو کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی زبانی ہے، یعنی بندے کی زبان کے اعتبار سے اس کو لایا گیا ہے۔ رب العالمین، یہ تمام تعریفیں کی بنیاد کی اور وجہ بیان کی گئی ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں کیوں ہیں، تو اس کا جواب دیا گیا کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ کو یہاں پر دو باتیں سمجھنی ہیں۔ نمبر ایک، جہاں کسے کہتے ہیں، عالم کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے ہر مخلوق الگ عالم ہے۔ انسان الگ مخلوق ہے تو وہ عالم الگ ہوا،
جنات الگ مخلوق ہے تو وہ عالم الگ ہوا، جانوروں میں شیر الگ مخلوق ہے وہ عالم الگ ہوا، اور جانوروں کی الگ الگ قسمیں ہوتی چلی جائے گی، اس طریقے سے عالم بھی الگ الگ ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے العالمین پلورل جمع استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ تمام عالموں کے پالنے والے ہیں۔ دوسری بات آپ کو رب کے بارے میں سمجھنی ہے کہ رب کا ترجمہ پروردگار رب کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں رب کہتے ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک انسان، جنات، جانور بلکہ دنیا کی ہر چیز کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو۔ چنانچہ انسان ہم اپنے اوپر غور کر لیں کہ پیدا ہونے سے پہلے ہم کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ ہی میں اس کا انتظام کر دیتے ہیں، تو پیدا بھی فرماتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہر موقع پر اس کی ضرورت کا انتظام بھی کرتے رہتے ہیں، اور مرتے وقت تک اس کی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں۔ اسی ہستی کا نام رب ہے۔ تو ایک رب کے اندر یہ اتنی باتیں چھپی ہوئی ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، پھر زندگی دینے والا ہے، پھر اس زندگی کو باقی رکھنے والا ہے، اور پھر ہر ہر موقع کی ہر ہر ضرورت چھوٹی بڑی کو پوری کرنے والا ہے۔ یہ سب لفظ رب کے اندر چھپا ہوا ہے، اور رب اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ بطور دلیل اور بطور لم اور پروف کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں ہے؟ تم دنیا کے سامنے کہو گے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، تو کیا جواب دو گے؟ جواب یہ دیں گے کہ دیکھو سورج کا پالنے والا، چاند کا پالنے والا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ جو پورا کر رہا ہے وہی تمام تعریف اس کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں 3 صفتیں بیان فرمائی ہیں، بلکہ 4۔ نمبر 1 رب العالمین، اس کے اندر اپنی قدرت بیان کی۔ نمبر 2 الرحمن الرحیم، اور نمبر 3 الرحیم۔ ان دونوں میں اپنی رحمت شفقت بیان کی تاکہ بندے میرے قریب ہوں، مجھ سے بھاگے نہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی ڈینجر شکل والے نہیں اور کوئی غصے میں رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ رحم کرنے والے، ہر ایک پر رحم کرنے والے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے، محبت نرمی سے پیش آنے والے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ لا کر شروع ہی میں سب امت کو بلکہ ساری انسانیت کو پیغام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوا جائے، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوا جائے۔ اور چوتھے لفظ مالک یوم الدین میں اشارہ کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، بلکہ ایک دن آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور آپ کو جو کچھ دنیا میں کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس دنیا کے بعد جو فیصلے کا دن آئے گا، جو بدلے کا دن آئے گا، جو قیامت کا دن آئے گا، اس کا بادشاہ اور اس کا مالک بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے جس کی تم تعریف کر رہے ہو۔ لہٰذا اگر آپ نے دنیا میں ان کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو آپ کو ان سے فائدہ ہوگا قیامت کے دن، مرنے کے بعد، آنکھ میچ جانے کے بعد۔ اور اگر خدا نخواستہ نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی گزاری ہوگی تو پھر وہ بدلہ دے گا برائی کی شکل میں۔ یہاں پر ایک کوشچن اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مالک یوم الدین کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کے مالک ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سبھی چیزوں کے مالک ہیں، تو بدلے کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توجہ قیامت کی طرف کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک دن آئے گا جو وہاں پر بدلہ دیا جائے گا، اور اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، لہذا پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ سے دوستی درست کر لو، کہیں ایسا نہ ہو وہاں جا کر پچھتانا پڑے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ انسان دنیا میں چیزوں کا مالک بنا ہوا ہے، کہا جھوٹ موٹ کو ہی ہو، یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا لیپ ٹاپ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور قیامت کے دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں رہے گا، بلکہ ہر چیز حقیقت ہی میں اور ظاہر میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ فرمایا کہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب اس سے کیا نصیحتیں ملتی ہیں، یہ تو آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے کیا نصیحتیں ملتی ہیں، کیونکہ وقت ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہم نصیحتوں کے ٹاپک کو ختم کر دیتے ہیں۔ تفسیر ہم نے اس طریقے سے کر دی ہے کہ آپ کو اس سے نصیحتیں نکال سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو مذکورات چیٹ کے ذریعے سے سوال کر لیں، اور مرد حضرات، میل حضرات آواز کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں۔
اور اس کے بعد یہ میٹنگ پوری کر دی جائے گی.